السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، آج معمول سے زیادہ تاخیر ہونے کی وجہ ہمارا نیٹ سسٹم ہے جو ذرا سلو ہوا تھا، تو بڑی مشکل سے اب ذرا برابر ہوا ہے، تو میں آپ کے سامنے آن لائن حاضر ہوں۔ قرآن کی منتخب آیات پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ابھی ہم بات جو کرنے جا رہے ہیں وہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 38 ہے۔ 38 کے علاوہ 38 سے بھی آگے آیات جا رہی ہیں۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 44 بھی ہے، 44 سے تسلسل کے ساتھ آگے آیات جا رہی ہیں۔ دراصل اس میں جہنم کا نقشہ اللہ نے پیش کیا، یعنی جہنم کی کہانی قرآن کی زبانی۔ آیت نمبر 38 میں اللہ فرماتے ہیں، قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت لعنت اختها۔ جب بھی ایک جماعت جہنم میں داخل ہوگی تو وہ اپنی پیشرو جماعت کو، وہ اپنی جو پیشرو جماعت ہے اس پر لعنت بھیجے گی کہ یا اللہ جو ہم سے پہلے لوگ تھے اور ہمارے قائدین تھے، ہم ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں۔ جب سب کے سب جمع ہوں گے، حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا قالت اخراہم لأولاہم، تو بعد والے پہلے والوں کو کہیں گے، ربنا، پہلے والوں کے متعلق کہیں گے، ہؤلاء اضلونا فآتہم عذابا ضعفا فی النار۔ جو دوسرے بعد والے ہیں وہ پہلے والوں کو کہیں گے مخاطب کرتے ہو کہ اے اللہ ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے، کیونکہ خود بھی گمراہ تھے، ایک عذاب، ہمیں گمراہ کیا، دگنا عذاب۔ اللہ جواب میں ارشاد فرمائیں گے، لکل ضعف ولکن لا تعلمون، تم میں سے ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہے لیکن تم جانتے نہیں۔ کیوں دوہرا عذاب ہے؟ ہر ایک گمراہ ہوا تھا اور اس کو کسی نے گمراہ کیا تھا، پھر جو گمراہ ہوا تھا اس نے پھر دوسروں کو گمراہ کیا تھا، تو جو گمراہ ہوا اسے کسی نے گمراہ کیا ہے، تو گمراہ کرنے والے کو دگنا عذاب، پھر جو گمراہ ہوا خود اس نے بھی تو دوسروں کو گمراہ کیا ہے تو اسے بھی دگنا عذاب۔ وقالت اولاہم لاخراہم فما کان لنا علیکم من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون۔ باہر کے بات یہی ہے حضرات محترم، جہنم کا یہ نقشہ یہ ہوگا، وہاں عوام جو ہے وہ اپنے قائدین کو مورد الزام ٹھہرائیں گی، وہاں ایک جماعت اپنی پیشرو جماعت کو مورد الزام ٹھہرائے گی، چھوٹے بڑوں کو الزام دیں گے، اولاد والدین پر الزام لگائیں گے، شاگرد استادوں پہ الزام لگائیں گے، اسی طرح ہر جگہ ماتحت جو ہیں اپنے افسران بالا پر الزام لگائیں گے، یا اللہ یہ ہمیں گمراہ کرنے والے۔ اور قرآن کے دوسرے مقام پر ہے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، ہم نے تو یا اللہ اپنے بڑوں کی پیروی کی اور انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے۔ اس لیے سب سے پہلے میاں بیوی کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ میاں جو بیوی کی وجہ سے حرام کمائی کرتا ہے، بیوی کو خوش رکھنے کے لیے، بیوی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حرام کمائی کماتا ہے، دوسروں کے بچوں کا پیٹ کاٹ کر، اس کا کیا بنے گا؟ قیامت کے دن اس کی بیوی اس کے کام نہیں آئے گی، بلکہ بیوی الٹا کہے گی، یا اللہ اس نے مجھے حرام کما کے دیا تھا، اس لیے میں گمراہ ہوئی ہوں، اس میرے شوہر کو دگنا عذاب دے۔ اسی طرح بچے کھڑے ہو جائیں گے اپنے والدین کے خلاف، اللہ کی عدالت میں استغاثہ دائر کریں گے۔ بچے کہیں گے، یا اللہ ہم تو معصوم تھے، فرشتے تھے، ہمیں تو کچھ بھی پتہ نہیں، ہمیں گمراہ کرنے والے، ہمیں غلط ماحول دینے والے یہ ہمارے والدین ہیں، انہوں نے ہمارے منہ میں حرام کا لقمہ ڈالا، انہوں نے ہماری دینی تربیت نہیں کی
اور انہوں نے جتنی کوشش تھی ساری دنیا پہ کی اور ہم یوں گمراہ ہو گئے. یا اللہ ہمارے والدین کو دگنا عذاب دے. کیا بنے گا پھر ہمارا؟ حضرات محترم اس پر سوچنے کی ضرورت ہے. مرید کھڑا ہو جائے گا, یا اللہ یہ جو میرا پیر تھا نا یہ خود غلط تھا. میں ہر مرید اور ہر پیر کی بات نہیں کر رہا ہوں, غلط مرید اور غلط پیر کی بات کر رہا ہوں, چرسی مرید اور چرسی پیر کی بات کر رہا ہوں, نشئی مرید اور نشئی پیر کی بات کر رہا ہوں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. چرسی مرید کھڑے ہو کے کہے گا یا اللہ یہ مجھے سوٹا بھر کے دیتا تھا, یہ سارے وسائل تو اس میرے پیر صاحب نے مجھے فراہم کیے ہوئے تھے. اور پھر وہ پیر صاحب کہے گا یا اللہ اس مرید نے تو میری پیری چمکائی ہوئی تھی, ان کی وجہ سے تو میری پیری چمکی ہوئی تھی, یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے. مرید مرشد کے پیچھے پڑے گا, مرشد اپنے مرید کے پیچھے پڑے گا. کیا بنے گا؟ میں یہاں اچھے مرید اور اچھے پیر کی, اچھے مرشد کی بات نہیں کر رہا, غلط لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اچھے والدین کی بات نہیں ہو رہی, اچھے بچوں کی بات نہیں ہو رہی. اسی طرح شاگرد استادوں کے پیچھے جائیں گے. یا اللہ یہ استاد ہمارے تھے, انہوں نے ہماری آنکھیں بند کر کے رکھی, جو ہم نے کہا اسے مانو, بس اس سے باہر حق نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. خبردار قرآن نہیں کھولنا, حدیث کا مطالعہ نہیں کرنا, گمراہ ہو جاؤ گے. یا اللہ یہ ہمارے اساتذہ ہیں, انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. کیا بنے گا ان استادوں کا جو قرآن اور سنت پڑھاتے ہوئے بھی قرآن اور سنت بند کر کے رکھتے ہیں اپنے شاگردوں کے سامنے, پڑھنے نہیں دیتے. اب ہم نیٹ پہ دیکھتے ہیں بس اوقات ایسے یعنی عجیب قسم کے کامنٹ آتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ ان کے بڑوں نے ان کی تربیت کیا کی ہے, خاک کی ہے. قرآن سے آنکھیں بند کر کے رکھنا, یعنی اس طرح تربیت کی ہوتی ہے کہ اس شاگرد کے سامنے قرآن کی آیت آ جاتی ہے اور استاد کی بات آتی ہے تو وہ قرآن کی آیت کو ویٹیج دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ گلہ تو امام راضی نے پتہ نہیں سینکڑوں سال پہلے کیا تھا کہ لوگوں کی حالت یہ ہے کہ کہانیوں اور خوابوں پر ان کا ایسا ایمان ہے, کمی بیشی اللہ معاف فرمائے. امام راضی کے متعلق ہے یہ بات کہ انہوں نے یہ دکھڑا اس وقت اپنا سنایا تھا کہ لوگوں کی حالت یہ ہے کہ کہانیوں پہ, خوابوں پہ ایسا ایمان. مضمون اس ٹائپ کا, الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, کہ ان کے سامنے قرآن کی آیات بے وزن ہو جاتی ہیں. آج ہماری بہت بڑی تعداد ایسی ہے, کتاب و سنت پڑھنے والوں کی بھی بات کر رہا ہوں, یہ جاہلوں کی بات نہیں کر رہا, معذرت کے ساتھ مدارس پہ بھی پڑھنے والے طلباء کی بات کر رہا ہوں. اپنے استاد کی بات پر ایسا اندھ عقیدہ, وہ قرآن کی آیت پر بھی وہ عقیدہ نہیں آتا. کل قبر میں استاد نہیں جائیں گے تمہارے ساتھ, وہ ایک الگ ایشو ہے. یہاں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں, مرید دفن ہوتا ہے تو پیر صاحب کھڑے ہو کے چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. چل میرا بیٹا چل اب یہ جواب دے, ربی اللہ محمد النبینا انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ اپنے یونیورسٹیز کے اندر, کالجز کے اندر چیٹنگ منع کرتے ہیں اور قبر میں چیٹنگ ہو رہی ہے. جی ماشاءاللہ باہر کھڑے ہو کے چیٹنگ کروا رہا ہے, کمال ہے. تو قبر کے اندر گھسے نا پیر صاحب, وہاں جا کے چیٹنگ کرے, وہاں اس کی جگہ جواب دینے کی کوشش کرے. ان کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں جو حد سے زیادہ بگڑے ہوئے ہیں. جو سنورے ہوئے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ اپنے استاد کی بات پہ ایسا یقین کہ پورے قرآن کریم کی آیات کھول کے رکھ دیں, میں نہ مانوں والی پالیسی ہے. تو نہ مانے بھائی, زبردستی کون منواتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی بھی کسی کو زبردستی نہیں منواتے. وما انت علیہم بجبار. استاد کا کام یہ ہے, استاد چابی ہاتھ میں دیتا ہے علم کی مفتاح ہاتھ میں دیتا ہے. آنکھیں کھولیں, صرف آتی ہے, نحو آتی ہے, بلاغت آتی ہے, اصول فقہ کا پتہ ہے, فقہ کا پتہ ہے, اصول تفسیر کا پتہ ہے, تفسیر کا پتہ ہے, حدیث کے اصول کا پتہ ہے, قواعد فقہیہ کا پتہ ہے, اس کی تطبیق آتی ہے. نہیں بھی آتی تھوڑی بہت شد بد تو ہے نا, 8-10 سال مدرسے میں گزارنے کے بعد اتنا بھی نہیں ہو سکتا اپنی سند پڑھ سکے, اتنا بھی نہیں ہوتا قرآن کریم کی جو صاف آیت سامنے ہے اس کے سامنے استاد بے وزن ہو جائے. نہ کہ قرآن کی آیت نعوذ باللہ استاد کے ذاتی نظریات کے سامنے قرآن کی آیت بے وزن ہو جائے. شرم تم کو مگر نہیں آتی. کیا بنے گا؟ یہ سارا قصور استادوں کا ہے. ایسے استادوں کے خلاف کل جب شاگرد کھڑے ہوں گے تو استادوں کا کیا بنے گا قیامت میں؟ میں اچھے اساتذہ کی بات نہیں کر رہا. مجھے آج تک اپنے مرحوم والد کی بات یاد آیا.
ابھی تو 2-3 مہینے ہوئے میرے والد کو فوت ہوئے، اللہ انہیں جنت نصیب کرے. یہ ہم جو کر رہے ہیں اللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اللہ ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائے، ان لوگوں کے والدین کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائے جو اس سسٹم کو چلانے میں ممید اور معاون بنے ہوئے ہیں. تو میرے والد صاحب نے مجھے اچھی طرح یاد، ایک دفعہ مجھے کہا بیٹا بات سنو، جو میرے بس میں تھا وہ میں نے تمہیں دین کا فہم اور دین کا وزڈم تمہیں میں نے دینے کی کوشش کی ہے، لیکن آنکھیں کھول کے رکھو، قیامت کے دن میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں گا. اس حوالے سے خوب آنکھیں کھول کے دین کو پڑھو. تمہاری غلطی میرے اوپر نہیں آنی، میری غلطی اگر کیا کہتے ہیں، یہ نہیں کہ والد نے کہا تم عمل کرو گے، خود اپنی آنکھیں کھول کے رکھو. کتنی بے لاگ اور دو ٹوک اور بے لچک بات ہے. یہ ہوتا ہے استاد کا طریقہ، یہ ہوتا ہے وہ مربی جو استاد بھی ہے والد بھی ہے، اس کا طریقہ. سمجھانے کی بات کہے بیٹا میری ہر بات کو اٹل نہ سمجھنا، اپنی بھی آنکھیں کھول کے ذرا چلو. لیکن استاد یہ سکھایا نہ 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 نہ، میری بات اٹل ہے، اور اس کی ایسی تربیت کر دے، ڈولے شاہ کے چوہے بنا کے رکھ دے اپنے شاگردوں کو، دماغ ان کا لوہے کے برتنوں میں بند کر کے رکھ دے. جسم بڑا ہو رہا ہے، دماغ وہی چوہے کا دماغ ہے. تو پھر یہ کیا گل کھلائیں گے، معاشرے میں کیا دین کی خدمت کریں گے؟ اور ایمانداری سے بات کرتا ہوں، ایسے لوگ پھر معاشرے میں دین کی خدمت بھی نہیں کر سکتے. فروعی مسائل میں الجھتے ہیں، الجھا کے رکھتے ہیں دوسروں کو بھی، اور دین کی خدمت ایسے بدقسمتوں کے نصیب میں نہیں ہوتی. پھر یہی لوگ کل قیامت کے دن اپنے استادوں کا گریبان پکڑیں گے، علماء کا گریبان پکڑیں گے. عوام، یا اللہ انہوں نے ہمیں سکھایا نہیں تھا، ہم نے تو ان کے پیچھے 50 سال جمعے پڑھے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلا توحید کیا ہوتی ہے، سنت کیا ہوتی ہے، بدعت کیا ہوتی ہے، شرک کیا ہوتا ہے. حضرت تو ہمیں کرامات ہی سناتے رہے، خواب ہی سناتے رہے، کہانیاں ہی سناتے رہے، خوش کرتے رہے، بس ہم بھی خوش ہوتے رہے، کانوں کی عیاشی کرتے رہے. ہم نے کبھی ایسا بیان نہیں سنا کہ وہ بیان دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھے. کیا بنے گا ان علماء کا؟ میں اچھے علماء کی بات نہیں کر رہا، پھر کہہ رہا ہوں. تو یہ جہنم کا نقشہ سامنے رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ایک کہانی سن لی وآخر دعوانا ہو گیا. جہنم کا نقشہ سامنے رکھنے کا مطلب یہ ہے جہنم کا نقشہ کیسا ہوگا، وہاں شکایات کیا ہوں گی، اور الزام کس پہ دھرا جائے گا. آج ہم پہلے سے سوچ لیں، کل ایسا نہ ہو، کل ایسا نہ ہو، کل ایسا نہ ہو کہ ہم پر الزام لگایا جائے. نعوذ باللہ، اللہ حفاظت فرمایا ہم جہنم میں ہوں اور ہمارے مرید، ہمارے ماننے والے، ہمارے پیچھے جمعہ پڑھنے والے، ہمارا درس قرآن سننے والے، ہمارا درس حدیث سننے والے کھڑے ہو جائے ہمارا گریبان پکڑیں کہ یا اللہ ہمیں گمراہ کرنے والے یہ مولوی صاحب تھے، یہ پیر صاحب تھے، یہ صوفی صاحب تھے. کیا بنے گا؟ اس لیے قرآن کا دو ٹوک بے لاگ بے لچک مطالعہ کریں، اور جو بات ہے وہ کھول کے رکھ دیں. بس یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ ہدایت چاہے اور اسے ہدایت نہ ملے، کیونکہ اللہ بندوں پر ظلم نہیں توڑتا. وما انا بظلام للعبید. لا الہ الا اللہ. آگے چلتے ہیں، آیت نمبر سورۃ الاعراف کی 44 ہے، اس میں بھی جہنم کا نقشہ ہی ہے. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا. جنتی جہنمیوں سے کہیں گے، جنتی جہنمیوں سے کہیں گے کہ ہم نے تو، ہمارے پروردگار نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے اسے سچا پا لیا. تو اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دھمکیاں دی تھی، جو تم سے وعدہ کیا تھا، وہ بھی تم نے بھی سچا پا لیا. قالوا نعم. وہ شرمندگی سے کہیں گے ہاں، ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا، ہمیں جو بتلایا گیا تھا، برے انجام سے خبردار کیا گیا تھا، ہم نے وہ پا لیا. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. پھر ندا دینے والا ندا دے گا کہ ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے. ظالمین کون ہیں؟ ظلم کرنے والے جو اللہ کے راستے سے روکے اور لوگوں کو روکتے رہے. یصدون لازمی بھی ہے، متعدی بھی ہے. جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے رہے، خود بھی رکتے رہے. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا. اور اس اللہ کے اس راستے میں کجی اور ٹیڑھ تلاش کرتے رہے، آخرت کے منکر رہے. پھر دونوں میں، جنتی اور جہنمیوں کے اندر حجاب ہوگا، آڑ قائم کر دی جائے گی، اور اس آڑ کے اوپر آراف پہ وہ لوگ ہوں گے
جن کی نیکیاں اور بدی برابر ہوں گی، نہ ابھی وہ جنت گئے ہوں گے نہ وہ جہنم گئے ہوں گے، ابھی ان کے بارے میں فیصلہ ہونا ہوگا، آخر کار یہ جنت میں جائیں گے۔ وہ جنتیوں کو دیکھیں گے تو انہیں کہیں گے السلام علیکم، سلام علیکم لم يدخلوها، ابھی وہ داخل نہیں ہوئے ہوں گے، وہم یطمعون، لیکن اس کی طمع رکھیں گے۔ اور جب ان کی نگاہیں پھیر دی جائیں گی جہنمیوں کی طرف تو جہنمیوں کو وہ ان کی علامات سے پہچانیں گے۔ آراف میں بیٹھے ہوئے لوگ کہیں گے ما اغنی عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، اے جہنمیوں آج تمہارا جتھا کام نہیں آیا، تمہارا ساز و سامان کام نہیں آیا، تمہارا تکبر آج کسی کام کا نہیں رہا۔ دیکھو ذرا، ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم اهؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمة، وہ جنت کے ان کمزور مسلمانوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے جن کو دنیا میں حقیر اور ذلیل اور فقیر سمجھا جاتا تھا، وہ کہیں گے اهؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمة، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ رحمت کا چھینٹا بھی ان پر نہیں پڑے گا۔ ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو تو کہہ دیا جنت میں داخل ہو جاؤ، آج نہ کوئی خوف نہ کوئی غم ہے، یہ تو جنت پہنچ گئے اور تم یہاں پڑے ہوئے ہو۔ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افیضوا علینا من الماء، ایسے میں جہنمی جنتیوں کو کہیں گے یا کوئی تھوڑا سا پانی ہی دے دو، جنت کا ہمیں، ان افیضوا علینا من الماء، تھوڑا سا پانی ہی انڈیل دو ہمارے اوپر، تھوڑا سا پانی ہی دے دو، او مما رزقکم اللہ، یا جو اللہ تمہیں رزق دے رہا ہے کھلا رہا ہے تھوڑا سا ہی دے دو، تھوڑا سا۔ تو کیا کہیں گے جہنمی جنتی؟ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، یہ کھانا یہ پینا اللہ تعالیٰ نے کافروں پر حرام کر دیا ہوا ہے۔ کون سے کافر؟ کون؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے اپنے دین کو، خدائی دین کو دنیا میں کھیل تماشا بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ وغرتہم الحیات الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا، ایسے میں اللہ کہیں گے آج ہم انہیں بلا دیتے ہیں جیسے انہوں نے آج کے دن کی ملاقات کو بلایا ہوا تھا۔ یہ ہے جہنم کا نقشہ، یہ ہے جنت کا نقشہ۔ اللہ کی ذات ہمیں جنت والے نقشے میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 68 کی طرف چلتے ہیں، سورۃ الاعراف کی۔ یہ آیت نمبر 68 سے لے کر بلکہ یہ آیت نمبر 59 سے لے کر یہ بات جا رہی ہے 99 تک، 99 آیت تک۔ اس کا میں پورا خلاصہ آپ کے سامنے چند منٹوں میں رکھ دیتا ہوں انشاءاللہ۔ یہاں نبی علیہ السلام سے پہلے جو امتیں گزری، ان امتوں کی ذرا سرگزشت قرآن نے بیان کی ہے، یعنی امتوں کی سرگزشت اور خدائی اٹل ضابطہ۔ پہلے اللہ چند مشہور قوموں کی سرگزشت بیان کرتے ہیں، اس کے بعد امتوں کے بارے میں جو خدائی اٹل ضابطہ ہے اللہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ بس تو ذرا مزے لے کے سنیے، اللہ تعالیٰ عبرتناک انجام سے میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ قوم نوح نے، نوح علیہ السلام کی قوم نے کی اکثریت اپنے نبی پر ایمان نہیں لائی۔ اقبال انہیں کہہ دیں ذرا یہ ٹک ٹک بند کر دیں۔ مجبوراً لائیو ٹرانسمیشن کے اندر مجھے بات کرنی پڑی، معذرت۔ نوح علیہ السلام کی قوم کی اکثریت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائی، ٹھیک ہے؟ اور نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کو کیا کہا، کیا فتویٰ لگایا؟ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہم تو تجھے گمراہی میں دیکھتے ہیں، یعنی الٹا نوح علیہ السلام کو گمراہ کہنا شروع کر دیا
کس سے مختصر یہ کہ نوح علیہ السلام کی قوم عذاب الہی کا شکار ہو گئی، پانی میں غرق ہو گئی۔ آگے قوم عاد کا ذکر ہے۔ اللہ نے قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا۔ قوم عاد نے ہود علیہ السلام کو کیا کہا؟ کہا تم تو حماقت میں ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، تم تو احمق ہو، بے وقوف ہو، بے عقل ہو، کم عقل ہو، وانا لنظنک من الکاذبین، تم جھوٹے ہو۔ قوم نہیں سمجھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو کی جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا۔ آگے قوم سمود ہے۔ قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام نبی بنا کے بھیجے گئے، تو قوم سمود نبی حضرت صالح علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ اس قوم کے متکبرین، حقیر سمجھے جانے والے مسلمانوں سے کہتے تھے کہ کیا تم ان کو نبی مانتے ہو؟ اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، تم انہیں نبی سمجھتے ہو؟ وہ تو کہتے ہیں ہم تو نبی کیا، ہم تو سمجھتے نہیں، ہم تو ایمان لا چکے ہیں۔ قوم سمود نے اپنے نبی کو جھٹلایا، صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، اور جو معجزاتی اونٹنی تھی، یہ میں انتہائی اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں، موقع نہیں ہے کیونکہ میں خدائی اٹل ضابطے کی طرف جانا چاہ رہا ہوں، یہ صرف تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا اشارہ کر کے۔ جو معجزاتی اونٹنی تھی، جو چٹان پھاڑ کے اللہ نے نکالی تھی، اسے کاٹ ڈالا، مار ڈالا، تو قوم سمود بھی خدائی عذاب کا شکار ہو گئی۔ اور پھر قوم جو سمود ہے، قوم لوط علیہ السلام، لوط علیہ السلام کی قوم، یہ ہم جنس پرستی میں مبتلا تھی، یہ بھی باز نہیں آئی، اور یہاں تک کہہ دیا تم بڑے پاک باز لوگ ہو نا، یہاں سے نکلو، اس بستی سے باہر نکلو۔ کہا نکالو ان کو، یہ بڑے پاک باز لوگ ہیں، اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون۔ یہ بھی عذاب الہی کا شکار ہو گئی، پتھروں کی بارش ہو گئی۔ شعیب علیہ السلام کی قوم یہ تجارت میں، کاروبار میں ڈنڈی مارتی تھی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ ان کو بھی شرک کے ساتھ ساتھ شعیب علیہ السلام سمجھاتے رہے کہ کاروبار میں ڈنڈی مت مارو، فساد فی الارض کے مرتکب نہ ہو۔ عقائد سے لے کر کاروبار میں ڈنڈی مارنے تک کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فساد فی الارض۔ آپ اندازہ کر لیں، یہ جو ہلکی سی ریڑھی والا بھی ڈنڈی مارتا ہے نا، ہاتھ کو ایسے کر کے ایسے نیچے کر دیتا ہے، یہ بھی فساد فی الارض ہے۔ یہ معمولی ناپ تول میں کبھی بھی فساد فی الارض ہے۔ یہ کاروبار میں جھوٹ بولنا بھی فساد فی الارض ہے۔ یہ 2 نمبر کو 1 نمبر کر کے بیچنا بھی فساد فی الارض ہے۔ یہ بھی تباہی کا شکار ہو گئی۔ یہ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم لوط، یہ نبیوں کی قومیں، یہ جب تباہی کا شکار ہوئیں اور یہ عذاب الہی کا شکار ہوئیں، اس کا ذکر کرنے کے بعد آیت نمبر 94 کے اندر اللہ تعالیٰ ایک اٹل ضابطہ اپنا بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور وہ بستی والے ایمان قبول نہ کریں تو ہم نے ان کے حالات کو دگرگوں نہ کر دیا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ جب بھی کوئی نبی کسی بستی میں گیا ہے اور آگے سے قوم نے غلط رد عمل دیا ہے تو ہم نے قوم کو سمجھانے کے لیے قوم کی زندگی میں اتار چڑھاؤ پیدا کر دیے، تنگ دستی میں مبتلا کر دیا، تنگی میں مبتلا کر دیا، قحط ڈال دیا، بیماریاں ڈال دیں، سختیاں ڈال دیں۔ کیوں؟ بڑے کام کی بات ہے، خدا کا اٹل ضابطہ، لعلہم یضرعون، تاکہ یہ لوگ عاجزی اختیار کر کے اپنے برے حالات سے واپس آ جائیں، بدعمالیوں سے توبہ تائب ہو جائیں۔ اس لیے ہم جب بھی کسی نبی کو بھیجتے ہیں اور نبی کی مخالفت ہوتی ہے تو ہم اس قوم میں سب سے پہلے کام یہ کرتے ہیں کہ اس کے اندر اتار چڑھاؤ پیدا کر دیتے ہیں، سختیاں لے آتے ہیں، تاکہ قوم کسی نہ کسی طرح سمجھ جائے، اس کا تکبر ٹھکانے لگ جائے اور اس کی طبیعت میں شکستگی اور نرمی آ جائے، وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے۔ کیونکہ انسان کی نفسیات ہے، حضرت سامعین، خواتین و حضرات، انسان کی نفسیات ہے
جب اس کے اوپر مصیبت پڑتی ہے تو اس کی طبیعت میں شکستگی آ جاتی ہے، نرمی آ جاتی ہے، وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ میں نے کیا اچھا کیا ہے، کیا برا کیا۔ تو انسان کی اس نفسیات کو دیکھتے ہوئے جب کوئی قوم رد عمل صحیح نہیں دیتی نبی کی دعوت پر، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کی اس نفسیات کی رعایت رکھتے ہوئے اس قوم کے اندر اتار چڑھاؤ، تنگ دستی، تنگی، قحط حالی، قحط سالی، بیماریاں، سختیاں یہ پیدا کر دیتے ہیں تاکہ قوم سمجھ جائے، قوم واپس آ جائے۔ لیکن جب قوم نہیں سمجھتی تو پھر اللہ کہتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ کتنا خطرناک خدا کا ضابطہ ہے، ذرا کان لگا کے سنیے۔ خدا کیا کرتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ بدحالی کو خوشحالی سے تبدیل کر دیتے۔ جیسے ہی بدحالی خوشحالی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور ترقی کرنے لگتے ہیں، پھلتے پھولتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں پتہ؟ قد مس آباءنا الضراء والسراء۔ یہ اتار چڑھاؤ زندگی کے اندر، کبھی قحط سالی آنا، کبھی خوشحالی آنا، کبھی راحت آنا، کبھی تنگ دستی آنا، یہ ہمارے آبا و اجداد کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا رہا۔ یہ دنیا ایسا ہوتا رہتا بھائی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کا تعلق کوئی خدا کے عذاب سے نہیں ہے، اس کا تعلق کوئی اخلاقی بنیادوں سے نہیں ہے کہ تمہارے اعمال ٹھیک ہو جائیں، راحت ہوگی، اعمال خراب ہوں تو اللہ تعالیٰ سزا میں تنگ دستی بھیج دیتے۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ یہ تو ہمارے باپ دادوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا ہے، یہ اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، یہ دنیا ہے۔ بس دیکھو نا، کل تنگ دستی تھی، آج راحت آ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سب سے خطرناک ترین مرحلہ ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب ہم اس بدحالی کو خوشحالی سے تبدیل کر دیتے ہیں، وہ پھولے نہیں سماتے، ترقی ہوتی ہے، پھلتے پھولتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اتار چڑھاؤ تو آتے رہتے ہیں، اس کا تعلق کوئی عقیدے اور اخلاق سے نہیں ہے، تو فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، پھر ہم اچانک ان کی گردن دبوچ لیتے ہیں، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا، انہیں شعور بھی نہیں ہوتا، ہم انہیں پکڑ لیتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ ہلاک شدہ بستیاں ایمان لے آتی، تقوی اختیار کرتی، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، ان قوموں کی کرتوتوں کی وجہ سے ہم نے انہیں دبوچ لیا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، کیا بستی والے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب رات کو آئے جب یہ سو رہے ہوں؟ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، کیا بستی والے بے خوف ہو گئے ہیں کہ دن چڑھے عذاب آئے اور جب وہ کھیل تماشے میں مصروف ہوں؟ ہمارا عذاب دن چڑھے بھی آ سکتا ہے، رات کو سوتے ہوئے بھی ہمارا عذاب آ سکتا ہے۔ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہو چکے ہیں؟ مکر کہتے ہیں خفیہ تدبیر کو، جب تک ضرب نہ پڑے پتہ ہی نہ چلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے لیے مکر کا لفظ استعمال کیا۔ اردو میں مکر، مکر و فریب، فریب کے معنوں میں مکر و فریب یعنی غلط چال میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے، اچھی چال بری چال دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ مکر کا لفظ قرآن کریم نے کفار کے لیے بھی استعمال کیا ہے، اللہ کے لیے بھی استعمال کیا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ایک چال کافر چلتے ہیں، وَمَكَرَ اللَّهُ، ایک چال اللہ چلتے ہیں، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ چال سب جتنے بھی چال چلانے والے ہیں سب میں سے بہترین چال چلانے والے صرف اللہ ہے۔ مکر خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کیا یہ میری خفیہ تدبیر سے، مکر سے بے امن بے خوف ہو چکے ہیں؟ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، کان کھول کے سن لو، اللہ کی تدبیر سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو گھاٹے کا شکار ہو چکی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کی تدبیروں سے، اللہ کی چال سے کبھی بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے اعمال پہ، اپنے عقائد پہ، اپنے اخلاق پہ نظر رہنی چاہیے۔ اچھا جی، اب چلتے ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے بات کی کہ امتوں کی سرگزشت اور خدا کا اٹل ضابطہ۔ امتوں کی سرگزشت آپ نے سن لی، خدا کا اٹل ضابطہ یہ ہے، امتیں سدھرتی نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ پہلے تھوڑا سا ہلا دیتے ہیں، تنگیوں میں مبتلا کرتے ہیں، امت پھر بھی نہیں سدھرتی، اللہ بدحالی کو خوشحالی سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ پھر وہ اللہ جب بدحالی کو خوشحالی سے تبدیل کر دیتے ہیں، خوشحالی میں امتیں بدمست ہو جاتی ہیں، اس بدمستی میں اللہ امتوں کی گردن دبوچ کے ہمیش کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ یہ خدا کا اٹل ضابطہ کل بھی تھا،
یہ خدا کا اٹل ضابطہ آج بھی ہے، یہ یاد رکھیے۔ اللہ کی ذات ہماری حفاظت فرمائے خدا کے عذاب سے۔ یہ تو تھی کیا کہ امتوں کی سرگزشت اور خدا کا اٹل ضابطہ امتوں کے حوالے سے۔ اب ہم چلتے ہیں آگے آیت نمبر 164 کی طرف، سورۃ الاعراف۔ لا الہ الا اللہ۔ آیت نمبر 163 ہے، 64 ہے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ۔ ایک یہودی بستی کا قصہ قرآن کریم ذکر کرتا ہے۔ مفسرین کے مطابق یہ یہودی بستی بحر کلزم کے کنارے آباد تھی، اور یہ ایلم مقام تھا، یہاں یہ آباد تھی۔ مدین اور طور کے درمیان۔ یہ تفصیلات قرآن نہیں بتاتا، مفسرین بتاتے ہیں۔ قرآن اتنی ہی تفصیل بتاتا ہے کہ ایک بستی تھی، سمندر کے کنارے آباد تھی، مچھلی کا شکار کرتی تھی۔ یہ قصہ کیا ہے؟ یہ انسان بندر بن جانے والے انسانوں کی کہانی ہے، قرآن کی زبانی ہے۔ پھر کان لگا کے سنیے، ان آیات کا عنوان کیا ہے؟ یہ بندر بن جانے والے انسانوں کی کہانی ہے اور قرآن کی زبانی ہے۔ انسان تو بندر بنا ہے، بندر کبھی انسان نہیں بنا، یاد رکھیں۔ گندے قطرے کے ملاپ سے پیدا ہونے والے انسان نے کہنا شروع کر دیا کہ انسان بندر کی ترقی یافتہ شکل ہے، تو بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ انسان بندر بنے ہیں۔ انسان اس پر کوئی توجہ نہیں دیتا، توجہ اس پر دیتا ہے کہ بندر سے انسان کیسے بنا، جس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، بلکہ عذاب ہی عذاب، نقصان ہی نقصان اس پر ایمان لانے کا۔ بھائی انسان بندر کیسے بنا ہے؟ قرآن مجھے اور آپ کو اس طرف لا رہا ہے۔ کرے نادانو، تم کہہ رہے ہو انسان بندر سے بنا ہے۔ بندر انسان کیوں بنے تھے یہ دیکھو۔ تو ان آیات کے اندر دراصل وہ انسان، چند گنے چنے انسان جو بندر بنے تھے، وہ قوم جو بندر بن گئی تھی، اس کی کہانی قرآن کریم ذکر کر رہے ہیں۔ اور قرآن کریم نے یہ نہیں بتایا وہ کون سا سمندر تھا، یہ نہیں بتایا وہ کون سی بستی تھی۔ یہ قرآن کریم کا اپنا ایک تاریخی انداز ہے۔ تاریخ کے بارے میں قرآن کا رویہ یہ ہے، وہ تاریخی تفصیلات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ کیوں؟ قرآن فوکس کرتا ہے ہدایت کے اوپر، تاریخ میں سے صرف اس چیز کو نکھار کے نتھار کے اٹھا لیتا ہے جو سبق آموز ہوتی ہے۔ بس قرآن نے تو کیا کہتے ہیں، زلیخا کا، ہم جو ایسے ہی زلیخا پڑھتے ہیں، یہ زلیخا نہیں ہوتا، زلیخا ہوتا ہے۔ قرآن نے تو زلیخا نہیں بتایا، ہم نے یوسف علیہ السلام پہ فریفتہ ہونے والی کا نام زلیخا رکھ لیا۔ اسرائیلی روایات ہوں گی یا جو بھی ہوگا، قرآن نے اس کا نام زلیخا نہیں بتایا، ٹھیک ہے؟ قرآن نے تو نام ہی نہیں بتایا اس کا۔ اسی طرح بہت سی چیزیں، جب تاریخ کی بات آتی ہے تو قرآن تاریخ کی کتاب نہیں، قرآن تو ہدی للمتقین ہے، قرآن ہدی للناس ہے۔ قرآن تاریخی تفصیلات کو نظر انداز کر کے ہدایت کے حوالے سے جتنی تفصیل کی ضرورت ہوتی اتنی بیان کر دیتا ہے۔ بس یہ تاریخ کے بارے میں قرآن کا رویہ اور مزاج ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان اردو مفسرین کے اوپر جو تاریخ کی ایک بات کو دیکھتے ہیں تو 10 صفحے اس پر کالے کر دیتے ہیں۔ تو بتائیں آپ کے پڑھنے والوں کی توجہ اب تاریخ پہ ہوگی یا قرآن کی آیات پہ ہوگی؟ قرآن کو انسان کی فطرتی کمزوری کا پتہ ہے کہ جب وہ تاریخ کی طرف جاتا ہے تو پھر باقی چیزیں نظر انداز کر دیتا ہے، اس لیے وہ تاریخ کی غیر ضروری تفصیلات کو قرآن نظر انداز کرتا ہے تاکہ انسان تاریخ کی غیر ضروری تفصیلات پر توجہ ڈالتے ہوئے اصل ہدایت والی بات کو نظر انداز نہ کرے۔ یہ تاریخ کے بارے میں قرآن کا رویہ اور مزاج ہے، اس کو ذرا پلے باندھ کے رکھیے گا ہمیشہ کے لیے۔ اب دیکھیں، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، میرے نبی ذرا ان سے پوچھے تو صحیح ہے اس بستی کے بارے میں، یعنی اس بستی والوں کے بارے میں، عن القریہ، عن اہل القریہ، ان بستی والوں کے متعلق ذرا پوچھیں جو سمندر کے کنارے آباد تھی، جو ایک سمندر کے کنارے آباد تھی، اور انہیں حکم یہ تھا، چونکہ یہودیوں کی بستی تھی، یہودیوں میں ہفتہ مقدس،
عیسائیوں میں اتوار مقدس، اور اللہ تعالیٰ نے جمعہ ہمارے لیے رکھ دیا جو سب سے زیادہ مقدس، اس لیے بلیسڈ فرائیڈے ہوتا ہے، بلیک فرائیڈے نہیں ہوتا۔ کبھی بھی فرائیڈے کو بلیک نہ کہا کریں، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو کیا کہتے ہیں ضد و عناد تعصب ان کا آج بھی ختم نہیں ہوا، فرائیڈے کو بلیک کہنے لگ جاتے ہیں۔ ہم تو سیچرڈے کو بھی بلیک نہیں کہتے بھئی، اللہ کے پیدا کیے ہوئے دن ہے، کوئی بھی دن کوئی بلیک دن نہیں ہے۔ اچھا جی، تو یہ ان کو حکم یہ تھا کہ آپ نے ہفتے کو شکار نہیں کرنا مچھلی کا، باقی 6 دن خوب شکار کرو۔ اب دیکھیں ان کی پوری معیشت کا انحصار کس پہ تھا؟ سمندر کے کنارے آباد تھی تو سمندری خوراک پہ تھا، ٹھیک ہے؟ اب ان کو ہفتے میں شکار سے منع کر دیا گیا، لیکن ہوا کیا؟ یہ ہفتے کے دن شکار سے باز نہیں آئی، اس نے ہفتے کے دن شکار کرنا شروع کر دیا۔ تو پھر اللہ نے کیسا عجیب انتقام لیا، پچھلی آیات میں گزرا ہے نا، جب قوم نہیں مانتی تو اللہ تنگی میں بدحالی میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ یہ قوم ٹھیک ہو جائے، بس اس کو اب اس کے ساتھ جوڑ دیں۔ جب قوم نہیں مانی، بہت بڑی تعداد نہیں مانی اور وہ شکار کرتی رہی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ جس دن شکار منع تھا اس دن مچھلی اور اوپر آ گئی، سر نکال نکال کے پانی سے باہر دیکھتی تھی اس طرح کر کے شرع، اور جس دن شکار منع نہیں تھا اس دن پانی کے گہرائی میں چلی جاتی تھی، شکار کرنا ہی مشکل ہو جاتا تھا۔ اور دسو، یک نہ شد 2 شد بلکہ پتہ نہیں 1000 شد۔ حکم وہی رہا لیکن اللہ نے حکم پر عمل کرنا مشکل کر دیا۔ یہ بھی خدا کی ایک عادت ہے، جب بندہ خدا کی بتائی ہوئی ہدایت پہ عمل نہیں کرتا تو پھر آئندہ کے لیے اس ہدایت پر عمل کرنا اس کے لیے اور مشکل بنا دیا جاتا ہے۔ یہ خدا کی عادت ہے۔ میرے سمیت ہر بندہ ذرا تھوڑی سی توجہ تو دے کہ وہ ایک نماز نہیں پڑھتا تو اگلی نماز اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، اگلی بھی نہیں پڑھتا اس سے اگلی اور اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ ایک بندہ فجر کی نماز کا عادی ہو نا، تو بیل ہو نہ ہو این ٹائم پہ اللہ اس کی آنکھ کھول دیتے ہیں، چل میرے بندے کھڑے ہو جا۔ لیکن اگر وہی بندہ سونا شروع کر دے، ایک دن سوئے گا، اگلے دن اٹھنا تھوڑا سا مشکل ہوگا، اس سے اگلے دن اور مشکل ہوگا، اس سے اگلے دن اور مشکل ہوگا، اس کے بعد اس کی ہمت جواب دے جائے گی، پھر بس وہ ادموا رہے گا، صبح کی نماز ہی نہیں پڑھے گا۔ یہ ہوتا ہے خدا کے ایک حکم پر عمل نہ کیا جائے، اللہ ایک سزا یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس حکم پر عمل کو مشکل بنا دیتے ہیں۔ ان کے لیے ایسے ہی ہوا، ہفتے کے دن شکار سے روکا گیا، یہ ہفتے کے دن شکار سے باز نہیں آئی۔ جب ہفتے کے دن شکار سے باز نہیں آئی، اللہ نے کیا کیا؟ حکم وہی رکھا، مچھلی کو حکم دے دیا کہ ہفتے کے دن تم اوپر آ جاؤ اور باقی دنوں میں جاؤ شکار جائز تھا، کہا کہ تم گہرائی میں چلی جاؤ۔ یہ شیڈیول اللہ نے مچھلیوں کو بنا کے دیا۔ اب ہوتا یہ تھا جب شکار کرنا ہوتا تھا، شریعت میں جائز ہوتا تھا، اس وقت مچھلی گہرائی میں چلی جاتی تھی، جب ناجائز ہوتا تھا مچھلی اوپر آ جاتی تھی۔ کیا مچھلی کو اپنی جان پیاری نہیں ہے؟ پیاری ہے، لیکن خدا کی حکم کے سامنے مچھلی مجبور تھی، خدا نے اس کا شیڈیول ایسا بنا دیا تھا، مچھلی اوپر آ جاتی تھی۔ اب ان کے لیے گناہ کرنا اور آسان ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اور جو حکم پہ عمل کرنا، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم نے شکار نہیں کرنا، اس سے رکنا ان کے لیے اور مشکل ہو گیا۔ وہی کہتے ہیں نبلوہم بما کانوا یفسقون، ہم نے اس آزمائش میں اس لیے ڈالا کہ وہ نافرمان تھی، انہوں نے پہلا حکم مانا ہی نہیں تھا کہ شکار نہیں کرنا، انہوں نے شکار کیا، ہم نے اس حکم پر عمل کرنا ان کے لیے اور مشکل بنا دیا، گناہ کے بھرپور مواقع دے دیے تاکہ ان کی کشتی خوب بھر کے ڈوبے اور بچنے کے امکانات ہی نہ ہوں ان کے۔ اب اس میں 3 گروہ ہو گئے، وقت بھی کم ہے، میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ یہودی کی جو بستی تھی اس پہ 3 گروہ ہو گئے، ایک شکار کرنے والا گروہ، ایک شکار نہ کرنے والا گروہ، اور روکنے والا، شکار نہیں بھی کرتا تھا اور شکار کرنے والوں کو روکتا بھی تھا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ذمہ داری ادا کرتا تھا۔ تیسرا گروہ وہ تھا جو شکار کرتا تو نہیں تھا لیکن شکار کرنے والوں کو روکتا بھی نہیں تھا، وہ کہتے ہیں نہیں بس اپنے آپ سے غرض رکھو، کیا ان کو روکنا ہے۔ یہ 3 گروہ تھے، اللہ تعالیٰ نے تینوں کا ذکر کیا کہ ایک گروہ نے کہا، روکنے والوں کو کہا یا تم کیوں روکتے ہو، خود نہیں کرتے ہو نا، بس ان کو بھی نہ روکو، اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دینا یا ہلاک کرنا ہے، بس تم اپنے آپ کو بچا کے رکھو، بس ٹھیک ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب انہوں نے ہماری نصیحت کو بھلا دیا تو ہم نے اس کیا کہتے ہیں طبقے کو نجات دی
جو برائیوں سے روکتا بھی تھا، خود بھی نہیں کرتا تھا، روکتا بھی تھا۔ یہ نجات کا واضح طور پر جو ذکر آیا ہے نا، صرف اس گروہ کے لیے آیا ہے جو برائی کرتا بھی نہیں تھا لیکن برائی سے روکتا بھی تھا، اپنی ذمہ داری ادا کرتا تھا۔ اور جو دوسرا گروہ جو برائی کرتا تو نہیں تھا لیکن روکتا نہیں تھا، بلکہ روکنے والوں کو الٹا کہتا تھا تم روکتے کیوں ہو؟ تو وہ جواب میں کہتے تھے ہم اس لیے روکتے ہیں کم سے کم اللہ کے سامنے معذرتاً الی ربکم، ہم اللہ کے سامنے عذر تو پیش کر سکیں، یا اللہ ہم نے اپنی ذمہ داری روکنے کی پوری کی، ولعلہم یرجعون، اور اس امید پر بھی روکتے ہیں شاید ہمارے روکنے سے یہ رک بھی جائے۔ ٹھیک ہے، تو جو برائی سے رکے ہوئے تھے لیکن روکتے نہیں تھے، ان کی نجات کا ذکر قرآن کرتا ہی نہیں، قرآن کو ان پر بھی غصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے برائی نہ کرنے والے وہ گروہ جو برائی سے روکتا بھی تھا اس کو تو بچا لیا، ظالموں کو ہم نے دردناک عذاب کا شکار کر دیا، بعذاب بئیس بما كانوا يفسقون، ہم نے اسے عذاب میں نافرمانی کی وجہ سے مبتلا کر دیا۔ جب وہ جس چیز سے روکے گئے تھے کہ شکار نہیں کرنا، اس میں وہ حد سے بڑھ گئے تو پھر ہم نے کہہ دیا کونوا قردۃ خاسئین، بن جاؤ ذلیل بندر ہو کر۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ کون سا گروہ تھا؟ جو شکار کرتا تھا، جو شکار نہیں کرتا تھا لیکن روکتا بھی نہیں تھا، وہ بندر نہیں بنے۔ ٹھیک ہے نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے درمیانی گروہ کا ذکر ہی نہیں کیا، سب اللہ تعالیٰ نے پیک لیول پہ جو دو بڑے گروہ تھے ان کا ذکر کیا۔ اور یہ قرآن کریم کی اپنی ایک عادت بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ پیک لیول کا ذکر کرتا ہے، چاہے وہ نیکی میں پیک لیول پر ہو اور چاہے وہ بدی میں پیک لیول پر ہو۔ تو یہاں بھی پیک لیول کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، جو گروہ برائی نہیں کرتا تھا اور روکتا بھی تھا انہیں نجات دے دی، اور جو برائی کرتا تھا وہ بدی میں انتہا درجے پر تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے بندر بنا دیا۔ اب یہ جو درمیان کا گروہ ہے جو برائی کرتا تو نہیں تھا، ہفتے کے دن شکار تو نہیں کرتا تھا لیکن شکار سے روکتا بھی نہیں تھا، اس کا کیا بنا؟ قرآن کی آیات اور اللہ کا مزاج بتاتا ہے کہ یہ بھی عذاب کا شکار ہوئے ہیں۔ کس قسم کا عذاب کا شکار ہوئے ہیں یہ اللہ کو پتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا، کہ بس کسی عذاب کا شکار ہوئے لیکن پھر بہرحال چونکہ مسلمان تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات تو بعد میں دے دی ہوگی ضرور، لیکن بہرحال وہ بندر نہیں بنے۔ مکمل نجات پہلے گروہ کو ملی اور مکمل طور پر بندر جو شکار کرتے رہے منع نہیں ہوئے وہ ہوئے، اور درمیانی گروہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایسا اجمالی انداز اختیار کیا کہ مفسرین میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ میرا اپنا ذاتی رجحان قرآن کریم کی ان دو آیات کو دیکھ کے یہ ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں، تھوڑی سی ہمت کر رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے، کہ فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء، اللہ کہتے ہیں ہم نے برائی سے روکنے والوں کو تو نجات دے دی، ظالموں کو پکڑ لیا۔ تو بھائی جو برائی سے روکتے نہیں تھے وہ بھی تو ظالم تھے نا، اپنی دوہری ذمہ داری نہیں اپنا رہے تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہر امت کے اندر فریضہ رہا ہے، یہ ختم نبوت کے صدقے صرف ہمیں نہیں ملا، یہ ہر امت میں رہا ہے۔ ہمارے تبلیغی حضرات یہ غلط فہمی پیدا کرتے رہتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام ختم نبوت کے صدقے ہمیں ملا، نہیں بھائی، یہ ہر امت کے اندر یہ کام رہا ہے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ۔ بنی اسرائیل اس لیے لعنت کا شکار ہوئی تھی، وہ ایک دوسرے کو برائیوں سے روکتی نہیں تھی۔ ہاں، ختم نبوت کے صدقے ہمیں عالمی کام ملا ہے۔ پہلے نبیوں کا کام مقامی ہوتا تھا تو ان کی امت کو جو کام ملتا تھا وہ بھی مقامی ہوا، تو ختم نبوت چونکہ عالمی ہے تو لہذا ہمیں جو ختم نبوت کے صدقے میں جو کام ملا ہے وہ عالمی ملا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو جو میرا قرآن کریم کے ان دو آیات کو دیکھ کر جو میرا تفسیری رجحان ہے الحمدللہ ذاتی حوالے سے وہ یہ ہے کہ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو عذاب میں پکڑ لیا۔ اب کون سا عذاب ہے اس آیت میں ذکر نہیں ہے، تو مشترک عذاب ہوا نا، ایک وہ عذاب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، کیسا عذاب تھا اللہ کو پتا، اللہ اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں پکڑ لیا، تو ظالم تو وہ بھی تھے جو شکار کرتے تھے، اور وہ بھی تھے جو اپنی دوہری ذمہ داری نہیں اپنا رہے تھے، شکار کرتے تو نہیں تھے لیکن اپنی ایک ذمہ داری نہیں اپنا رہے تھے، وہ روکتے نہیں تھے، وہ بھی تو ظالم تھے۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ انہیں بھی عذاب ملا ہے، مشترکہ عذاب ملا ہے۔ اب مشترک طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک اجمالی عذاب کا ذکر کر دیا، لیکن ان کے لیے عذاب کیسا تھا وہ ذکر نہیں کیا۔ جو شکار نہیں کرتے تھے لیکن روکتے بھی نہیں تھے، ان کا عذاب کس قسم کا تھا، کس نوعیت کا تھا، وہ ذکر نہیں کیا۔ ٹھیک ہے جی، اب جو تیسرا گروہ ہے جو شکار کرتا تھا
اس کا اسپیشلی الگ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ذکر کر دیا. فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، جس چیز سے روکا گیا تھا اس میں جب وہ حد سے بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا بندر بن جاؤ. تو میرا اپنا تفسیری رجحان ان دو آیات کو دیکھتے ہوئے یہی ہے کہ عذاب کا ذکر جو درمیانی گروہ ہے اس کے لیے بھی ہے. تو جو عذاب کا ذکر جس درمیانی گروہ میں ہے ظالم، اس ظالم کے اندر وہ گروہ بھی آتا ہے جو شکار کرتا تھا، وہ گروہ بھی آتا ہے جو شکار نہیں کرتا تھا لیکن شکار کرنے سے روکتا بھی نہیں تھا. لیکن چونکہ ایک اسپیشل عذاب ان کے لیے بھی آیا، جو شکار کرتے تھے وہ بندر بنائے گئے، تو ان کا الگ قرآن نے پھر ذکر کر دیا کونوا قردۃ خاسئین. جو شکار کرتے تھے انہیں کہہ دیا گیا ظالم بندر بن جاؤ، تم ذلیل بندر بن جاؤ. وہ بندر بن گئے، چند دن زندہ رہے، گھپ گئے، ختم ہو گئے. یہ جو آج کے بندر ہیں یہ ان بندروں کی نسل نہیں ہے. بہت سے لوگوں کو غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے یہ جو بندر ہیں، جو بندر بنے تھے ان کی نسل آ رہی ہے. ایسی بات نہیں ہے. ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا کریں. اب بس افطاری کا ٹائم ہو رہا ہے. آج اسی کو کافی سمجھتے ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی یار زندہ صحبت باقی بات ہوتی رہے گی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.